السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان علی مرتضیٰ، اور سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا میرا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، اس ٹائم جو ایک اہم ایشو چل رہا ہے وہ ہے 14 اگست کو مینار پاکستان پر ہونے والے واقعے کا، جس میں عائشہ اکرم نامی ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ 400 افراد نے کھینچا تانی کی، زیادتی کی۔ ناظرین، اسلام میں عورت کا ایک مقام ہے، اس حد تک ہے کہ اگر ایک بیوی کو بھی اس کا خاوند اس کی اجازت کے بغیر نہیں چھو سکتا، لیکن یہاں پر درجنوں افراد نے اس ایک معصوم ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کو اچھال کے چھوا۔ لیکن ایسا ہے کہ اسلام نے اگر عورت کو اتنی عزت دی ہے تو کچھ پابندیاں بھی اس پہ لاگو کی گئی ہیں۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ غربت ہے، خواتین ہیں، کاروبار نہیں کر سکتی، نوکری نہیں کر سکتی، نہیں ملتی نوکری، زیادہ تعلیم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے کہیں انویسٹ کرنے کے لیے، تو یہ ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، یہ جو چیزیں آ گئی ہیں، یہ چیزیں ان کو کاروبار میں بڑی مدد دے رہی ہے۔ اس سے ان کی ایک ارننگ ہو رہی ہے، ایک آمدن ہو رہی ہے، اور اچھی خاصی آمدن ہو رہی ہے۔ اس آمدن کے لیے اگر انہیں ایک گروپ بنا پڑ جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں، 10 15 20 لڑکے لڑکیاں مل کے اگر ایک گروپ بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں پہ میں کہتا ہوں عورت کی عزت ہم سب پر واجب ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی ہے، اس کی عزت کرنا واجب ہے۔ عورت کو اسلام میں آزادی دی گئی ہے، ہمارے ملک پاکستان میں بھی آزادی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر ایک عورت روڈ کے اوپر اپنی مرضی سے ایک جو ہے پیشہ ور عورت بھی اگر کھڑی ہے نا، اس کی مرضی کے بغیر اس تک کسی کی رسائی نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی مرضی کے بغیر ایک جو پیشہ ور خاتون ہے اس کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں تک کہ ایک عورت بغیر دوپٹے پینٹ شرٹ پہن کر کھڑی ہے، اپنے جسم کی جو نمائش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کو چھونا جرم بن جاتا ہے۔ ہم نے اکثر لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں دیکھے ہیں اس قسم کی خاتون جو کہ روڈ پر اس حلیے میں ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں چھو سکتا۔ ناظرین، یہ 14 اگست کا جو واقعہ ہے مینار پاکستان، وہاں پر لاہور کے رہنے والے اور خاص طور پہ دوسرے علاقے کے رہنے والے جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے 14 اگست کو مینار پاکستان ضرور جاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہوا 14 اگست کو۔ یہ ہماری بہن کہوں گا میں، عائشہ اکرم، یہ بھی وہاں پر گئی۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے اپنے کچھ 14-15 دوستوں کو بھی پہلے انوائٹ کیا، کیونکہ ان کا ایک پلان ہوتا ہے۔ ٹک ٹاکرز جو بھی ہیں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پلان کر کے وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ مستیاں کرتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں اس میں بھی ایک لمٹ تو ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی ایک حد تو ہے نا، کہ آپ نے کس حد تک مستی کرنی ہے۔ ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں، اللہ پاک ان پہ رحم کرے، انہیں تو ایک عورت کا اگر ہاتھ بھی ننگا نظر آئے تو وہ آنکھیں گاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر۔ لیکن ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں لیڈیز کے ڈریس دیکھتے ہیں، لیکن وہاں کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی غور کرنے والا نہیں ہے، کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے پاکستان میں چونکہ ہم لوگ پہ پابندیاں بہت ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم لوگ اگر انہیں دیکھ لیں تو ہماری جو چھچوری نظریں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، ہم چھچوری حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لڑکی کو، کسی کی جو ماں ہے، کسی کی تو بہن ہے، کسی کی تو بیٹی ہے، اس کو ہم صرف اور صرف گندی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ اب اس میں قصور ہمارے معاشرے کا کہہ لیں، یا یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں 400 لوگ آئے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ آس پاس کے دیہاتی علاقوں کے ہوتے ہیں۔ لاہور کے رہنے والے لوگ بہت کم جاتے ہیں مینار پاکستان پہ، بہت مطلب اگر آتے بھی ہیں تو آس پاس کے علاقوں کے جو دوسرے شہروں کے ہیں، دیہاتوں کے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں۔ ناظرین، یہ عائشہ اکرم جو ہے یہ ایک بہت اچھی ٹک ٹاکر ہے، ان کا ایک مقام ہے۔
یہ ارننگ کر رہی ہیں ٹک ٹاک سے، یوٹیوب سے، سنیک ویڈیو سے ارننگ کر رہی ہے، آمدن ہے ان کی، ظاہری بات ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اس آمدن میں اب ہمیں کچھ چیزیں اور نظر آئیں۔ اب وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ نے بتایا کہ ان کو ایک مرتبہ باہر نکلنے کا موقع بھی دیا، لیکن یہ پھر وہاں پر آ گئی۔ اس کے بعد یہ کچھ نازیبا حرکات بھی کر رہی تھی، اس قسم کی کوئی اشارے کوئی ایسے کر رہی تھی کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن لوگ تو پھر دیکھ لینا، یہ بھوکے بھیڑیے بن گئے، ایک ہرن کو انہوں نے پکڑ لیا، اور اس بیچاری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، مزید ہم بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اب 14 تاریخ کا واقعہ ہو رہا ہے، اس کے بعد 15 تاریخ کو سوشل میڈیا پہ عائشہ اکرم کی نے اپنی فوٹیج، اپنی تصویریں اپلوڈ کر دی۔ دکھ، تکلیف، اذیت وہ جو اس واقعے کی تھی وہ انہیں یاد نہیں رہی۔ اس کے بعد 15 تاریخ گزر گئی، 15، 16، 17 تاریخ کو جا کے جب کچھ لوگوں نے جو وہاں پہ موجود ویڈیو بنا رہے تھے انہوں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تو محترمہ کو بھی خیال آ گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنی وہ ویڈیو بنائی۔ اور دیکھیے آپ، ان کے ساتھ اگر 14 آدمی تھے تو 7 آدمی تو ان کو بچا رہے تھے، اور مزید جو دوسرے 7 تھے وہ دور کھڑے ہو گئے، ان کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ آخر وہ بچانے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آخر ان کے مقاصد کیا تھے؟ کیوں ایسا ہوا؟ ہمارا مذہب اسلام اگر عورت کو آزادی دے رہا ہے تو اس پہ تھوڑی بہت پابندیاں بھی ہیں۔ عورت کا ایک مقام تو ہے، اولاد کے لیے جنت اس کے قدموں میں ہے ماں کے، لیکن اس عورت کو بھی تو تھوڑا سوچنا چاہیے۔ تمام لوگ، میں ہمیشہ عورت کے حق میں بولتا ہوں، میں نے کبھی عورت کے خلاف نہیں بولا۔ عورت عزت کے قابل ہے، اس کی عزت کرتے ہیں ہم، اس کے حق میں بولتے ہیں، اس کی آزادی کے حق میں بھی بولتے ہیں، لیکن ناظرین اتنی آزادی بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ لوگ جو ہے بھوکے بھیڑیے کی طرح آپ کو نوچ لیں۔ آپ اپنے جسم کو اس انداز میں تو ڈھکیں، اس انداز میں تو اپنے جسم کو چھپائیں کہ لوگوں کی گندی نظریں اس پہ نہ پڑیں۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، عورت اس کی عمر چاہے 10 سال ہے چاہے 40 سال ہے، سامنے سے آنے والے مرد کی نظر کو ضرور بھانپ لیتی ہے کہ وہ جو آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں ان آنکھوں کے پیچھے دماغ کی گراریاں کس طرف چل رہی ہیں۔ عورت اس کو ضرور بھانپتی ہے، اسے پتہ ہے کون سا مرد مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اور جب ایک عورت خود اس طرح سے کر رہی ہے، فلائنگ کس دے رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو کوئی بہن کی نظر سے دیکھے گا، بیٹی کی نظر سے دیکھے گا؟ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں۔ اگر کوئی اس کی باپ کی عمر کا بھی ہے تو وہ بھی اس کو گندی ہی نظروں سے دیکھے گا۔ متلاشی نظریں، بھوکی نظریں، پیاسی نظریں، ان تمام نظروں سے لوگ عورت کو دیکھتے ہیں۔ سیکورٹی گارڈ تھے وہاں انہیں بچانے کے لیے، انہوں نے اپنا انداز اس طرح سے کیا۔ میں مانتا ہوں ان کا ایک کام ہے، انہوں نے اس پہ کرنا ہے اور انہیں کرنا بھی چاہیے، آمدن کا ذریعہ ہے۔ لیکن ان کے ساتھ جو دوست ہے، خاص طور پہ ایک ریمبو دوست ان کا، پتہ نہیں نام سہیل ہے کیا ہے، لیکن ریمبو کے نام سے جو عائشہ اکرم ہے وہ انہیں بلاتی ہیں، وہ ریمبو بھی ساتھ رہا، انہیں بچاتا رہا۔ اس سے پہلے کی اگر آپ ریمبو کی اور عائشہ اکرم کی ویڈیو دیکھ لیں تو وہ واقعی وہ اس طرح کی ہے کہ دیکھنے والے جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی میں ایک بات کہوں گا کہ عورت کو اپنی ایک حد ہے، اس میں رہنا چاہیے۔ کریں آپ کاروبار کریں، ٹک ٹاک بنائیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ آپ کا حق ہے، آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں کھڑی ہو کے بے شک اپنے آپ کو ڈھیلا کر لیں، جتنا مرضی کر لیں آپ، لیکن کوئی مرد آپ کو چھو نہیں سکتا۔ لیکن دیکھ تو سکتا ہے، اس کے دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ ٹک ٹاک بنائیں، جیسا مرضی کریں، ٹک ٹاک بنانے کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو کیا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، فالوورز کی آپ کو ضرورت ہے، ویورز کی آپ کو ضرورت ہے، سبسکرائبرز کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی حدیں کراس کر جائیں۔ اور دوسری بات،
مرد حضرات جو وہاں پہ موجود تھے، 400 افراد کے اوپر FIR درج ہوئی، جو 400 افراد وہاں بھبوڑ رہے تھے اس بیچاری عورت کو۔ ان 400 افراد نے بھی، ہر کسی کی ماں بہن بیٹی تو ہوگی نا، لیکن نہیں، اس کا رویہ دیکھنے کے بعد ان مردوں کی آنکھیں چینج ہو گئی۔ میں اپنے مردوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را سامنے سے آنے والی عورت کو دیکھنے کے بعد اپنی بہن، بیٹی، ماں، بیوی کو ضرور یاد کریں، تاکہ آپ کو، اگر آپ ان کی عزت کریں گے تو معاشرے میں ان کی بھی، آپ کے بہن بیٹی کی بھی عزت ہوگی۔ اب دیکھیں کتنے لوگ گرفتار ہوئے، پولیس کے پاس گئے، کچھ چھوڑ دیے گئے، کچھ پکڑے گئے۔ اس پہ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، وزیر اعظم نے نوٹس لیا، اپنے IG پنجاب نے بھی نوٹس لیا، پولیس بھی متحرک ہوئی، لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، آج تک جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ کہ عائشہ اکرم کا، اس کے فالوورز بڑھ گئے، اس کے سبسکرائبر بڑھ گئے، لیکن اس بیچاری کی بےعزتی تو ہوئی نا۔ اب جن لوگوں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ان کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں تو بنائی اسی لیے نہیں تھی نا کہ اپلوڈ کریں۔ بعد میں محترمہ نے اپنی ویڈیو خود اپنے دوستوں کے ریفرنس سے، اپنے دوستوں کے ذریعے اس کو جو ہے نا وائرل کر دیا، اور کہا، مطلب دیکھیے 14 تاریخ کا واقعہ ہے اور 17 تاریخ کو ہم لوگ روتے ہوئے تھانے پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ 15 اور 16، یہ جو 2 دن ہیں، ان 2 دنوں میں ہم نے کیا کیا؟ ہم کیوں خاموش رہے؟ یہ چیزیں بھی قابل غور ہے۔ ہر قصور مرد کا نہیں ہے، عورت کا بھی بیچ میں کردار ہوتا ہے۔ تمام دوستوں کو، تمام اپنے ناظرین سے، اپنے ناظرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اور میرے اس پروگرام کو دیکھا۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے ہم کہ خواتین کی عزت ہمارے معاشرے میں مرد کی آنکھوں میں بڑھتی ہی رہے۔ اس کے لیے میں اپنی ان بہنوں کو بھی کہوں گا کہ خدا را تھوڑا سا لحاظ کر کے، آپ مسلمان عورت ہیں، پاکستان کے رہنے والی ہیں، آپ کو اپنے ملک کے قانون کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے خاندان کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے اسلام میں جو عورت کا مقام ہے اس کی حیثیت کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔